کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں، کہ رشتے جو شادی ہوتی ہے نا، جو رشتہ ہوتا ہے، جو لڑکا لڑکی کو رشتے میں باندھا جاتا ہے، پھر ان کی شادی ہوتی ہے، تو معزز سامعین میں آپ کو بتلاؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رشتے روحوں کے بنا دیتا ہے۔ ہاں، جب بندہ پیدا ہوا تو اللہ نے اس کا رشتہ بھی بنا دیا تھا کہ فلاں لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ ہونا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا فلاں جگہ سے ہمارا رشتہ آ رہا لیکن نہیں ہو پا رہا، یا ابھی رشتے نہیں آ رہے۔ تو جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے وہ رشتہ بھی آیا ہی نہیں۔ جو اللہ نے رشتہ بنایا ہے اگر وہ رشتہ آ گیا تو نہ کوئی چھڑوا پائے گا اسے، نہ کوئی ہٹوا پائے گا، انشاءاللہ وہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے کہ رشتے روحوں کے اللہ بنا دیتا ہے۔ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو فرشتہ سب لکھ دیتا ہے، اتنے دن جیے گا، اتنا سوئے گا، اتنا جاگے گا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اس سے رشتہ داری کرے گا، اتنے بچے ہوں گے، اتنا مال کمائے گا، اتنا مال خرچ کرے گا، اتنے گناہ کرے گا اور اتنی نیکیاں کرے گا، یہ سب اللہ لکھ دیتا ہے۔ تو رشتہ بھی اللہ ماں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روحوں کے رشتے اللہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ رشتہ تو پہلے سے ہی جو ہے فکس ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ سب کچھ پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے تو پھر بندہ غلط کام کرتا ہے تو پھر اس میں اس کی کیا خطا ہے؟ وہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا تو اس لیے وہ غلط کام کر رہا ہے، تو پھر اللہ کے لکھنے کی وجہ سے غلط کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ چیز ذہن نشین کر لیں اچھے سے۔ بندہ اگر کچھ غلط کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، مجبوری ہے۔ وہ شراب پی رہا، بھئی اللہ نے لکھ دیا ہے اسے شراب پینا ہے۔ وہ زنا کر رہا تو اللہ نے لکھ دیا تھا کہ بھئی زنا کرنا ہے۔ وہ چوری کر رہا تو اللہ نے لکھ دیا تھا کہ چوری کرنا، تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ جب اللہ نے اسے پیدا کیا اور جب فرشتے سے اس کا مکمل نامہ اعمال لکھوایا تو پھر اس وقت اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ دنیا میں اسے بھیجوں گا تو یہ کیا کیا کرے گا۔ پھر اللہ نے اس کی آخر تک کی زندگی اپنے علم سے جان لی۔ سامعین، وہ جیسا کرنے والا تھا اللہ نے ویسا ہی لکھا ہے اس کی تقدیر میں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، بلکہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھا ہے۔ اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کی تقدیر میں جو اللہ نے چوری لکھی ہے تو وہ چوری کرنے والا تھا، اس لیے اللہ نے چوری لکھی۔ اب ایسے ہی کوئی شخص جو ہے مثال کے طور پر خودکشی کر لیتا ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، تو کوئی کہ بھئی اس کی موت تو لکھی ایسی تھی، اللہ نے پہلے لکھ دیا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، تو اس نے خودکشی کر لی تو اس میں اس کی کیا خطا ہے؟ تو سامعین، اللہ نے پہلے ہی اپنے علم سے جانا تھا کہ یہ مرے گا کیسے، تو وہ خودکشی کر کے مرنے والا تھا تو اللہ نے لکھا کہ یہ خودکشی کر کے مرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ نے انسان کو لکھنے کے بعد محتاج بھی نہیں بنایا ہے کہ انسان جیسا لکھا ویسا ہی کرے گا، اس کے ذرہ برابر ہٹ کر نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں یہ بھی تو ہے، دعا اگر کرو تو دعاؤں سے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ دعا کریں، برائی سے بچنے کی کوشش کریں اور دعا کریں، یا اللہ میری برائی سے حفاظت فرما، اہدنا الصراط المستقیم پر چلا۔ تو اگر آپ دعا کریں گے اور آپ غلط کرنے والے بھی تھے تو اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بالکل اللہ نے مجبور کر دیا ہے، مجبور نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے کچھ اختیارات بھی دے رکھے ہیں، کچھ پاور اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے۔ اگر وہ کوشش کرے اچھا بننے کی تو پھر اچھا بھی بن سکتا ہے، اور اگر وہ کوشش کرے برا بننے کی تو پھر وہ برا بھی بن جاتا ہے۔ کوشش کو بھی دخل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا حضور مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مولا علی، واہ مولا علی، جس کے علم کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی باغ میں پیڑ کو پانی لگا رہے ہیں، پودے تھے نا چھوٹے چھوٹے باغ میں، تو اسے مولا علی پانی لگا رہے ہیں، انہیں پانی دے رہے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا میں ذرا باغ کو پانی دے لوں تو اس کے بعد اپنا مسئلہ رکھنا، میں تیرا مسئلہ حل کر دوں گا۔ عرض کرنے لگا حضور مجھے جلدی اور ابھی جواب چاہیے۔
میں نے یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے سامنے رکھا لیکن تشفی بخش مجھے جواب نہ مل پایا. میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا کہ آپ علم کا دروازہ ہیں اور مجھے تشفی بخش جواب آپ ہی کی بارگاہ سے مل سکتا ہے. حضور اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں. مولا علی نے فرمایا اچھا اپنا مسئلہ بیان کر. عرض کرنے لگا حضور میں تقدیر کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کیا ہے؟ آیا جو اللہ نے لکھ دیا کہ وہ یقینی طور پر ہونا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ لکھ دیتا ہے؟ تقدیر کے تعلق سے سوال ہے. مولا علی نے فرمایا تقدیر برحق والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اچھائی اور برائی جو ہے یہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دی ہے تو تقدیر جو ہے یہ حق اور اس پر ایمان رکھنا بھی حق ضروری ہے. پھر مولا علی نے فرمایا حق ہونے کے ساتھ ساتھ اب تو ایک کام کر. میں آپ کو سمجھاؤں کہ مولا علی نے کتنا بہترین اس کو جواب دیا. مولا علی نے فرمایا ایک پیر اوپر کر کے کھڑا ہو جا. وہ شخص جو آیا تھا سائل تھا ایک پیر اوپر کر کے کھڑا ہو گیا. مولا علی نے فرمایا دوسرا پیر بھی اوپر کر کے کھڑا ہو جا. عرض کرنے لگا حضور گر جاؤں گا دوسرا پیر بھی اوپر کیا تو. مولا علی نے فرمایا یہی تقدیر کا معاملہ ہے, یہی تقدیر کا مسئلہ ہے. جیسے ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے ایسے اللہ نے انسان کو پتھر کی طرح مجبور نہیں کیا. اللہ نے کچھ اختیارات بھی دیے. اگر وہ چاہے کچھ چینج کرنا, وہ چاہے اپنی قسمت بدلنا تو کوشش کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے اپنی تقدیر بدل بھی سکتا ہے. اور جیسے تو دونوں پیر نہیں اٹھا سکتا اسی طرح اللہ نے انسان کو بالکل اختیار مکمل بھی نہیں دیا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہو. ایسا بھی نہیں. انسان نہ ہی تو بالکل پتھر کی طرح اللہ نے مجبور بنایا ہے نہ مکمل مختار بنایا ہے اس کو. وگرنہ تو کوئی کہتا مجھے گرمی لگ رہی ہے میں سورج نہیں نکالوں گا, اور مکمل اختیار دے دیتا تو ایک سورج نکالتا تو ایک سورج کو ڈبا دیا کرتا. تو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا انسان کو. لیکن مکمل بھی مجبور نہیں کہ صاحب میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ تو اللہ نے لکھ دیے تھے میں کیا کروں, مجھے تو گناہگار ہو کر ہی مرنا. تو یہ غلط ہے. کوشش کر, دعا کر اور سچی توبہ کر تو پھر اللہ تجھے نیکوکاروں میں بھی شمار کر دے گا. یہ تقدیر کا معاملہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.